اعلیٰ عدلیت سے کہ وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف ہمیں دیں گے، اور جو داغ اس ادارہ پہ اس فیصلہ کی وجہ سے موجود ہے اس داغ کو بھی دھوئیں گے. اور جیسے چیف جسٹس صاحب نے خود کہا تھا آج کہ جو داغ ہمارے باقی اداروں پہ ہے کسی ایک شخص کی فیصلوں کی وجہ سے، تو ان اداروں سے بھی وہ داغ دھونے کا ایک موقع ہمیں نظر آ رہا ہے. تو امید یہ ہے کہ اس جوڈیشل ریفرنس کے تھرو پریزیڈنشل ریفرنس کے تھرو کہ کم از کم تاریخ درست کرنے کے لیے کم از کم تاکہ ہم ایک لائن ان دا سینڈ ڈرا کر سکیں کہ جو ماضی میں ہوا ہے وہ یہ ہے غلط تھا، آگے جا کے مستقبل تاکہ ہم مستقبل کی طرف دیکھ سکیں اور ہر کوئی یہ کہہ سکے کہ آگے جا کے چاہے ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو، وہ اس قسم کا سنگین جرم جو ہے یہ دہرایا نہیں جائے گا. تو میں اس لحاظ سے کافی آپٹمسٹک ہوں کہ انشاءاللہ تعالی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو قتل کیس ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا یہ خواب تھی کہ اپنی والد کو وہ انصاف دلائے، اور یہ صدر زرداری کا ہم شکر گزار ہیں کہ جب وہ صدر تھے تو یہ ریفرنس جو بھیجا گیا اس نے ایک راستہ ایک موقع ہمیں فراہم کیا ہے، اور امید یہ کہ جو انصاف بیٹی کی والد کو تو نہیں مل سکا، نواسہ کو وہ انشاءاللہ تعالی ضرور انصاف دیا جائے. یہی ہمارا امید ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ یہ تو میں ہر ہیئرنگ پہ آیا ہوں، اینڈ جو انٹلیکچوئل کیڈبر ہمارا جسٹسز کے ہے اس پہ میں بہت امپریسڈ ہوتا ہوں کہ جس طریقے سے نہ صرف قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے مگر تاریخ کے حوالے سے وہ سارے جو فیکٹس جو فگرز جو پوائنٹس ہیں ایسے ہیں جیسے they're on the tips of their fingers. اور ساتھ ساتھ اس بات کی بھی بہت خوشی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کیس سنا جا رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں جو پہلا خاتون سپریم کورٹ کی جسٹس ہے وہ بھی اس کیس میں موجود ہے. تو آپ دیکھیں کہ تاریخ کتنا ایک خوبصورتی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ جو لڑائی جو جد و جہد شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، پھر صدر زرداری نے کی، یہاں کبھی بیگم نصرت بھٹو کی کیس کا کوٹ کیا جاتا ہے، تو جد و جہد جو ہے وہ ایک دن پہ مکمل نہیں ہوتا، یہ مسلسل کرنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور انصاف کیا جائے. مسٹر چیئرمین، بلاول صاحب سوال آپ سے یہ ہے پلیز آج عدالت میں ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اگر سپریم کورٹ بھٹو کی قتل کو جو ہے پھانسی کو قتل قرار دے دیتی ہے تو آپ اس کے قصاص یا ریمیڈی کا مطالبہ نہیں کریں گے؟ قصاص اور ریمیڈی کا تو سوال ہی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے، اگر آپ اس بات مانتے ہو کہ قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ آف لمیٹیشنز نہیں ہے، تو ایک جو طریقہ جو ہم ریمیڈی نکال رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. جو میرے نظر میں ایک دوسرا ایونیو موجود ہے میرے لیے کہ سپریم کورٹ کا اس اوپینین کا جو بھی ہو، یہ فیصلہ دے یا نہ دے، اس بات پہ میرا خیال میں لیگل کمیونٹی اور اپنے لائرز کو غور کرنا چاہیے کہ اگر قتل کا کوئی اسٹیٹیوٹ لمیٹیشنز نہیں ہے، تو اگر میں آج جا کے ایف آئی آر کاٹوں کہ قتل ہوا ہے اور اس
قتل میں فلاں صاحب کچھ زندہ ہے کچھ نہیں، لیکن وہ تمام لوگ اس قتل میں ملوث ہیں. Then what's stopping the judiciary of Pakistan from pursuing the case of the murder of Syed Zulfikar Ali Bhutto? اس پہ دیکھتے ہیں جوڈیشل ریفرنس کیسے جاتا ہے. مگر میں ضرور اس بات پہ سوچ رہا ہوں، اس بات پہ غور کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل ریفرنس میں وہ لیگل ایونیو نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کویسچن آف لا یا اوپینین وہ جوڈیشل ریفرنس سے ایڈریس نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر میرے پاس ضرور یہ دوسرا طریقہ کار ہے کہ قصاص میں کیوں مانگوں، میں تو انصاف مانگوں گا. اور اسلامی جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ an eye for an eye. تو یہ بات بہت دور تک چلا جائے گا. پریفرنس تو ضرور ہمارا یہ ہے کہ جوڈیشل ریفرنس سے ہم نہ صرف اپنا تاریخ کو درست کریں، مگر جو جیسے چیف جسٹس صاحب کہہ رہا تھا عدالت میں کہ جو پاکستان کی مستقبل ہے وہ مستقبل ہم روشن دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم جمہوریت کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں. اس مستقبل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے، چاہے وہ ہمارا سپریم کورٹ یا دوسرے ادارے، ان سب کو اس قسم کی جو داغ ہے، اس قسم کی داغ نہ لگیں. تو وہ ایک جو آپشن ہم پرسیو کر رہے ہیں وہ تو جوڈیشل ریفرنس کا ہے. مگر جو ساتھ ساتھ میرا خیال میں، اگین میں تو لائر نہیں ہوں بدقسمتی سے، مگر میری نظر میں کہ اگر ہمارا خاندان ایک قتل کا ایف آئی آر بھی کاٹے تو وہ قتل کا ایف آئی آر ساؤنڈ ہوگا، اور وہ جو لیگل پروسیس ہے وہ اس طریقے سے بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. اوکے جی جی جب تک کنڈی صاحب آپ کی طرف نہیں بھیجے گا، مجھے پہلے یہ بتا رہے تھے یہ بھی اگر بتائی جلتے تو میں مجبور ہو کے کنڈی سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شاید نواز سے کوئی انصاف ہونا چاہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 15 سال کے بعد یہ کیس لگا ہے، اور ابھی بھی ڈیلے ٹیکٹکس ہیں. الیکشن سے پہلے لگا تو آج لگا ہے. تو آپٹیمسٹک آپشن آپ کیا دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں شاید؟ میں تو امپیشنٹ نہیں ہوں، میں بہت پیشنٹ ہوں. آئی انڈرسٹینڈ آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اگر دوسروں کے کیسز ڈیلے نہیں تو ہمارے کیوں، لیکن اب ڈیلے ہو گیا، الیکشن گزر گیا. اور میں چیف جسٹس صاحب کا اور عدالت کا شکر گزار ہوں کہ نہ صرف یہ کیس سن رہی ہیں، پھر اب الیکشن کے بعد یہ آئی ڈونٹ نو بٹ one of the first cases, if not the first case, one of the first cases is this case that they're listening to. تو اتنا آپ کو اسپیس دینا چاہیے. جی 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 کنڈی سے معلوم کر آ کے پلیز. ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اتنی بڑی قربانی کے بعد آج تو ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے، مگر آج بھی آپ سمیت تمام سیاستدان اسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتے کرتے ہیں حکومت میں آنے کے لیے جس اسٹیبلشمنٹ نے ذوالفقار. کیا آج اسٹیبلشمنٹ مضبوط نہیں ہے؟ جان صاحب آپ کا کیا ثبوت ہے؟ تمام سیاستدان نہیں تمام کا نام آپ نے تمام میں مجھے شامل کیا ہے. آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پہ اور نیشنل میڈیا، ایکسکیوز می لیٹ می میک مائی پوائنٹ، آپ نے نیشنل میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک ثبوت دیے بغیر یہ الزام مجھے لگایا، کچھ بھی لگایا کہ میں سودا کر رہا ہوں. تو اب عدالت میں ہم کھڑے ہیں، آپ اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو وہ بتائیں، اگر ثبوت ہے تو مجھے بتائیں کہ کون سے ثبوت ہے کہ میں سودا کر رہا ہوں. جی بلاول صاحب، مسٹر چیئرمین، مسٹر چیئرمین، جی جی مسٹر چیئرمین سوال سن لیجیے گا. مسٹر چیئرمین کسی چیز پہ سودا کیا ہے، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ سے آپ نے سر آپ سمیت سب پارٹی تمام مسٹر چیئرمین ایسے نہیں چلتا. جب آپ جرنلزم کرتے ہو تو آپ کو جرنلزم کے بھی اصولوں کو پہ کھڑے ہونا چاہیے. اگر کوئی مولانا یا کوئی اور کوئی بات کرتا ہے تو آپ ان سے پوچھیں. میرے اوپر الزام لگانے سے پہلے آپ وہ ثبوت پیش کریں کہ اگر میرا ملاقات ہوا بھی صحیح تو کیا اس ملاقات میں جمہوریت اور آئین کا بات کر رہا تھا یا میں اپنے آپ کا بات کر رہا تھا. ملاقات کی کیوں آپ نے سر؟ وہ آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے، وہ دوسرے سوال ہے نا. تو سودا اس کا نہیں بنتا ہے.
تو آپ اگر یہ الزام لگا رہے ہو تو آپ بڑے مہربانی ثبوت لے کر آئیں، ورنہ آپ سے یہ امید نہیں تھا کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ساتھ میرے اوپر کوئی الزام لگا. مسٹر چیئرمین سوال ہے، میرا نام مدثر حسین ہے، میں خیبر ٹی وی سے ہوں. کویشچن آپ سے یہ ہے، while you are campaigning آپ مسلسل نون لیگ کے خلاف بول رہے تھے، بٹ ناؤ گورنمنٹ سازی کا مرحلہ ہے اینڈ یو آر لائکلی ٹو سپورٹ دیم. ڈونٹ یو تھنک کہ یہ جو موقف میں تضاد ہے یہ انجسٹس ہے ووٹرز کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا کیمپین کی بات ہے، میں اپنے کیمپین کے مطابق تو چل رہا ہوں، اور اگر میں الیکشن جیت جاتا اور میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہوتا تو بھئی آپ کو بھی کہہ سکتا تھا اور آپ کو بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ میرا مینڈیٹ ہے، کسی اور کا نہیں ہے. مگر آپ عوام کا دانش مندی، عوام کا شعور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کے عوام نے کسی ایک جماعت کو وہ اکثریت ہی نہیں دی، وہ تعداد ہی نہیں دیا کہ وہ اپنے طور پہ حکومت کرے. تو یہ عوام کا جو میسج ہے، وہ پیغام کیا بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک کوئی ایک جماعت نہیں چلا سکتے اور آپس میں مل کے فیصلہ سازی کریں. وہ کسی ایک کو اختیار نہیں دے رہے ہیں، نہ پی ٹی آئی کو، نہ نون لیگ کو، نہ پیپلز پارٹی کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنے پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اور نون لیگ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی کرنا ہے تو آپ کو بھی ملنا پڑیں گے دوسرے لوگوں کے ساتھ. اور اس کو اس پروسیس کو، جمہوریت میں اس پروسیس کو آپ کمپرومائز کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو سیاسی جماعتیں کوئی اتحاد بناتے ہیں تو they'll have to be a give and take. کسی کا 1-2 پوائنٹس مانے جائیں گے، کسی اور کا 2-3 پوائنٹس مانے جائیں گے. اور آپ جو اس کو جمہوریت کی کمی میں یا میرا کسی کمی میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، میں سمجھتا ہوں یہ بالکل برعکس ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے عوام نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس پہ اب مجبوراً تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو آپس میں مل بیٹھ کے کنسنسس بنانا پڑے گا تاکہ ہم نہ صرف جمہوری نظام کو بچا سکیں، اپنا پارلیمانی نظام کو بچا سکیں، اپنا وفاق کو بچا سکیں، اپنا معیشت کو بچا سکیں. مگر جو واحد طریقہ ہے اس پورا کشمکش میں، اس پورا تقسیم میں، جو واحد طریقہ ہے کہ ہم اس سے نکلے، وہ ڈائیلاگ اور کمپرومائز. سوال یہ ہے کہ آپ پاکستان کی کہہ رہے ہیں کہ مفاد کے لیے ہم نون لیگ کا تو ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ابھی 12 دن ہو چکے ہیں الیکشنز کو ہوئے ہوئے، لیکن ابھی تک حکومت سازی کا مرحلہ کمپلیٹ نہیں ہے. تو آپ کیا سکتے ہیں کون سی ایسی رکاوٹ ہے؟ آپ کا سوال بہت اچھی سوال ہے، اور یہی ہم امید کرتے ہیں، خاص طور پہ فیمیل جو رپورٹرز ہیں کہ وہ مردوں سے تو بہتر ہی پرفارم کرتے ہیں. آپ کی سوال بہت اہم ہے. اس کی 2 کمپوننٹس ہیں کہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو چکے ہیں، اور جو ہم پاکستان میں یا 11-12 دن سے، اور جو پاکستان کا پولیٹیکل اسٹیبلٹی پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، لیجیٹمیسی الیکشن پروسیس پہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور جتنا جلدی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جاتا اتنا ہی بہتر. جہاں تک پی ٹی آئی کی سوال ہے، یہ تو ایک بہت مزے کی بات ہے کہ وہ تو ٹیکنیکلی تو سب سے سنگل لارجسٹ وہ ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی سے بات نہیں کریں. تو اگر وہ سنگل لارجسٹ ہے اور کسی سے بات نہیں کریں گے، مطلب تو وہ حکومت ہی بناتے ہیں. دوسری طرف ہمارا نون لیگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا، CC کے بعد میں نے پریس کانفرنس کی کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں دوسرے تو آئے ہی نہیں، تو جو ہمارے پاس آئے ہیں پھر ان کے ساتھ ہم مل کے بات کرتے ہیں. مگر اب اگر میں نے مسلم لیگ کو ووٹ دینا ہے تو میں اپنے ٹرمز پہ مسلم لیگ کو ووٹ دوں گا نا. میں نون لیگ کے ٹرمز پہ آ کے نون لیگ کو ووٹ کیسے دوں؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ڈائیلاگ کمیٹی ہے، یہ جو سست روی ہے، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، یہ جس ڈائیلاگ کمیٹی کی نان سیریسنس کی وجہ سے ہے، اور اس نان سیریسنس کا نقصان مجھے تو نہیں ہو رہا. یہ نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے، پاکستان کی جمہوریت کا ہو رہا ہے، اور جتنا جلدی
یہ حل ہو تو میرا خیال میں اسٹیبلٹی کے لحاظ سے آنے والے گورنمنٹ کے لحاظ سے بہتر ہوگا. مگر دوسرے کی جلدی ہوگا, میرا اپنا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی جلدی نہیں ہے. ہم اپنا موقف پہ قائم ہیں, نہ ہی ہم اپنا موقف تبدیل کریں. اگر کسی اور نے اپنے موقف تبدیل کرنا ہے تو پروگریس ہو سکتا ہے. اگر کوئی اپنا موقف تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو مجھے پھر ایک بہت خطرناک اسٹیل میٹ نظر آ رہا ہے, اور اس اسٹیل میٹ کے نتیجے میں جو ہوگا وہ نہ پاکستان کی, جانتا نہیں ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, مگر اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ نہ پاکستان کی جمہوریت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی معیشت کا فائدہ میں ہوگا, نہ پاکستان کی وفاق کا فائدہ میں ہوگا, اور نہ ہمارا پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا فائدہ میں. آپ کو شاید پسند نہیں ہے میرا بات چیت, تو میں چلتا ہوں. اگر ایک نہیں ہوگا جی آپ بلاول صاحب, میرا اس ریفرنس سے متعلق سوال ہے, وہ یہ ہے, نہیں لے رہا ہوں سوال تو. اور نعیم بھائی چپ ہو جاؤ, اور نعیم بھائی چپ ہو جاؤ. چاہتے ہو پریس کانفرنس تو ایک ایک کر کے پوچھے, ورنہ میں نے یہ کیس سنا ہے. جوڈیشل ریفرنس جو ہے وہ ایڈوائزری جیورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں آیا تھا. اگر اس ایڈوائزری جیورسڈکشن کو یوز کرتے ہوئے سپریم کورٹ واپس اپنی ایڈوائس صدر کے پاس بھیجتی ہے تو آپ موجودہ صدر سے کوئی اچھائی کی امید رکھتے ہیں؟ جہاں تک میں آئی ڈونٹ سی دس ہیپننگ. یہ سپریم کورٹ کیوں بھیجے گا واپس؟ جی 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 پھر بھیجے گا واپس جائے گا. میرا نہیں خیال میں کہ واپس جائے گا. جہاں تک اس صدر سے کیا امید رکھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اب اس سٹیج پہ جو صدر صاحب آپ کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے گا جس سے میں ناراض ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو بلاول.